مقصد کیا ہے میلاد مصطفیٰ کا؟ میلاد کا تو معنی ہوتا ہے پیدائش ہونا، برتھ ہونا۔ دنیا میں رسول اللہ کے تشریف لانے کو میلاد کہتے ہیں۔ تو صرف حضور پاک کے آنے کی بات کریں، جس وجہ سے سرور کائنات دنیا میں آئے ہیں، اس وجہ اور مقصد کو بلا دیں تو پھر ہمارے اور کفار میں فرق کیا رہے گا؟ جو مکہ کے بے ایمان کافر حضور پاک علیہ السلام کے دشمن تھے، حضور کی پیدائش تو وہ بھی مانتے تھے۔ ابو جہل نے پیغمبر مصطفیٰ کی میلاد اور پیدائش کا انکار نہیں کیا تھا۔ ابو جہل نے رسالت مآب علیہ السلام کی توجہ رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام کی پیدائش کا انکار نہیں کیا۔ ابو جہل نے انکار کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کا انکار کیا تھا۔ میں تبھی کہتا ہوں ایک ابو بکر ہے، ایک ابو جہل ہے۔ ابو بکر کا معاملہ اور ہے، ابو جہل کا معاملہ اور ہے۔ ابو بکر رسول اللہ کی میلاد کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میلاد کو بھی مانتا ہے، لیکن ابو جہل رسول اللہ کے مقصد کا انکار کر دیتا ہے۔ آج یہ کانفرنس کہ مقصد میلاد مصطفیٰ آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اے لوگو، رسالت مآب علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو، تمہاری دنیا بھی بہتر بنے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر بنے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نہیں آئے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح سورج آتا ہے، سورج سے پہلے کچھ شعاعیں سورج کی آمد کا اعلان کرتی ہیں، تو رسالت مآب علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہو چکے تھے کہ جس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ رسالت مآب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ مثلا رسالت مآب علیہ السلام سے پہلے اس دھرتی پر جب اماں آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد مکرم سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی کئی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہیں، اور حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا جان نے کی ہے۔ کہاں شادی کی، کس جگہ کی، کس بنیاد پر رشتہ مانگا، اور اس رشتے کے احوال کیا ہیں، اس رشتے کی ترتیب کیا ہے؟ اگر ہم ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں رسول اللہ کے آمد اور میلاد کا مقصد سمجھ آئے گا۔ اب توجہ رکھنا، رسول اللہ کے جو والد کے والد یعنی حضور پاک کے دادا جان ہیں، جن کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، اس کو پکڑ لیں، شیبۃ الحمد ہے، جن کو عبد المطلب کہتے ہیں، ان کا نام شیبۃ الحمد کیوں پڑا؟ سنیں، حضور پاک کے پردادا حضرت ہاشم کی شادی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ جب وہ جا رہے تھے بیت المقدس کے سفر پہ، تو مدینہ طیبہ میں حضرت ہاشم کی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت عمر بن عائز کے ساتھ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی ہیں، حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز۔ کچھ عرصہ اپنی گھر والی کے ساتھ رہے، پھر بیت المقدس سفر پہ تشریف لے گئے، تو علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال وہیں ہو گیا۔ حضور پاک کے پردادا کی قبر آج بھی فلسطین میں ہے، بیت المقدس میں ہے۔ تو پیچھے ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، لیکن ایک بچہ ان کی پیٹ میں تھا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا چہرہ بڑا خوبصورت، بال بڑے خوبصورت، شکل بڑی خوبصورت، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو بعض اوقات لوگوں کو عجیب نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بال تو کالے ہیں جیسے بچوں کے پیدائش کے وقت ہوتے ہیں، لیکن ماتھے کے ساتھ ایک چٹیا، ماتھے کے ساتھ چھوٹے سے ایک بال جو پیشانی کے قریب ہے، وہ سفید ہے۔ سفید بال تو بوڑھے آدمی کے ہوتے ہیں، یہ تو پیدائشی بچہ ہے، کہیں برے نہ لگیں، بھدے نہ لگیں، کوئی اعتراض نہ کرے، لیکن ادھر سے سوچتے کیسے اعتراض کریں گے، سفید بال بھی تو بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ تو پھر ان کا نام پڑا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا، حمد کہتے ہیں جس کے بچپن میں بھی سفید بال خوبصورت نظر آئے۔ شیبۃ الحمد، ان کو عبد المطلب کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کے دادا جان ہیں۔ عبد المطلب کیوں کہتے ہیں؟
عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام، مطلب کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ کام کرنے والا۔ مطلب کون ہے؟ مطلب ہاشم کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے پردادے کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ میرا بڑا بھائی مدینہ طیبہ میں اس کی شادی ہوئی اور اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بھائی جا کر تو فوت ہو گیا، تو کیوں نہ میں اپنے بھتیجے کو اپنے گھر لاؤں، میں بھتیجے کو اپنے خاندان میں لاؤں۔ وہ ہاشمی ہے، وہ قریش کا ہے، وہ مدینہ طیبہ میں، وہ تو مکی کی اولاد ہے، اسے مکہ میں آنا چاہیے۔ تو مطلب جو ہاشم کے چھوٹے بھائی، رسول اللہ کے پردادے کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ مکہ سے چل کے مدینہ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ان کا استقبال ہوا ہے، سب جانتے ہیں۔ تعارف کے بعد کہا کہ میرے آنے کی وجہ یہ ہے، میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں۔ تو اسی شیبۃ الحمد کو انہوں نے ساتھ بھیجا کہ دادا کے گھر جا رہا ہے، اپنی فیملی میں جا رہا ہے، اپنے خاندان میں جا رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب میں جا رہا ہے۔ تو وہ آ گئے، انہوں نے اونٹ پہ ساتھ بٹھایا، یہ پہنچے ہیں مکہ مکرمہ۔ تو اتفاق سے ان کو پاس کپڑوں کا دوسرا جوڑا نہیں تھا جب یہ واپس آ رہے تھے۔ شیبۃ الحمد حضور پاک کے دادا جان، کپڑوں کا وہی سوٹ تھا جو ساتھ لے آئے تھے، بس وہ راستے میں میلا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، تو میلے کپڑے ہوئے۔ ان نے سوچا مکہ جائیں گے تو گھر جا کر دادی اماں اس کو نہلائے گی، دھلائے گی، اچھے کپڑے پہنائے گی۔ تو جب مکہ داخل ہونے لگے، کپڑے میلے تھے، لوگوں نے پوچھا مطلب یہ کون ہے؟ اگر وہ اس موقع پہ کہہ دیں کہ میرا بھتیجا ہے تو کوئی یہ بھی کہے گا بھتیجے کو چچا اچھے کپڑے بھی نہیں دے سکتا۔ رحیم یار خان کے دوستو، اس وقت چچے اپنے بھتیجوں پر بڑے شفیق ہوتے تھے، بڑے نرم ہوتے تھے۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ چاچا بھتیجے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ زمانہ نہیں تھا کہ چچا بھتیجے کی عزت دیکھ ہی نہ سکے۔ اس زمانے میں بھتیجے کی بڑی عزت، قدر و منزلت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے ہیں، یہ نہ کہا بلکہ اس کی جگہ کہا ہاذا عبدی، یہ میرا غلام ہے، میرے گھر میں کام کرتا ہے، میرا چھوٹا ہے، میرے محتاط ہے۔ عبد کے سارے معنی ہوتے ہیں، اسے کذب پہ معمول نہیں کر سکتے۔ تو کہا یہ تو میرا عبد ہے، غلام ہے۔ تو لقب پڑ گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، نام اصل میں شیبۃ الحمد تھا۔ اب سنیں، میں نے بات آمد مصطفیٰ کے مقصد پہ کیوں کی ہے، توجہ رکھنا۔ رسالت مآب کے اس دادا جان کو رب نے وہ کرامات عطا فرمائی تھیں کہ جو کرامات سے ثابت ہوتا تھا کہ ان کی نسل سے واقعی رسالت مآب تشریف لائیں گے۔ وہ کیا؟ ان کے چہرے پر نبوی وجاہت کی ایک اثر اور ایک شکل نظر آتی تھی۔ جب ابرہہ آیا تھا جس نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا ہاتھیوں کو لے کر، جس کے لیے قرآن کریم کی سورۃ الفیل موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کی بات ہے۔ جب وہ کعبہ پر حملہ آور ہونے آیا تو اس کے حملے کو حضرت عبد المطلب نے بڑی ترتیب سے روکا تھا۔ ترتیب کیا تھی کہ حضرت عبد المطلب نے کعبے والے کے حوالے کر دیا، لیکن ایک بات کی تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ آئے تھے۔ جب وہ ابرہہ یمنی کافر کعبۃ اللہ کا دشمن مکہ مکرمہ انٹر ہوتا ہے تو اس نے دیکھا 200 اونٹ، ایک لشکر اونٹوں کا ریوڑ ایک جگہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا مال ہے، کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی کعبے کے متولی عبد المطلب کا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ لو، کعبے کا متولی کہاں سے آ گیا؟ میں تو اسی کعبے کو گرانے جا رہا ہوں، پکڑو۔ انہوں نے 200 اونٹ پکڑ لی۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو اونٹ چھڑانے گئے۔ سنو اونٹ چھڑانے گئے، یہ کہنے نہیں گئے کہ کعبۃ اللہ کو بخش دے، اس پر کوئی نرمی کر لے، جی نہیں۔ یہ جب وہاں گئے ہیں نا، کہتے رسول اللہ کے دادا جان کے چہرے پہ وہ وجاہت تھی کہ ابرہہ اپنے تخت پر ٹک نہ سکا، تو کبھی ادھر دیکھتا کبھی خود کو دیکھتا کہ اسے اگر اپنے ساتھ بٹھایا تو لوگوں کو کیا منہ دکھا پاؤں گا کہ دشمن کو تخت پہ ساتھ بٹھایا، خود نیچے بیٹھتا تو اپنی اکڑ ختم ہوتی۔ تو آخر وہی ہوا، یہ اترا اپنے تخت سے، ان کو بھی نیچے بٹھایا، خود بھی نیچے بیٹھ گئے۔ امام سہیلی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی حضور کی وجہ سے کرامت ظاہر ہوئی۔ میں کرامت کا جملہ بول رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ حضرت عبد المطلب مؤمن ہے، ان کا کوئی کفر اور شرک ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ رسول اللہ کے دادا جان کا کوئی شرک ثابت نہیں ہے، دادا جان مؤمن ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے۔ تو حضرت عبد المطلب کا ایک معاملہ، جس وقت
انہوں نے بات کی کہ میں کیوں آیا ہوں, تو ابرہا ہنسنے لگا, کہو اونٹ لینے آئے ہو اپنے مال, کعبے کی بات نہیں کرو گے مجھ سے, میں تو تیرا کعبہ گرانے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ تو کعبے کو گرانے آیا, انا رب البیت انا رب الابل وللبیت ربہ, میں اونٹوں کا مالک ہوں, اپنے مال کی بات کرتا ہوں, کعبے کا مالک رب ہے, تو جا, تو دیکھ لے گا تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے, تجھے لگ پتا جانا ہے, تو جا تو صحیح. اس موقع پر یہ ایک دفعہ کپ کپا گیا, یار کوئی بات تو ہے نا کہ یہ بندے مجھ سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرتے. کہتے جا تو کعبے پہ پاس جا, تجھے پتا چل جائے گا. اونٹ تو مل گیا, اور یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے انہوں نے آخری دعا مانگی. امام سہیلی نے اس دعا کو لکھا ہے, اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ. اے میرے مولا, آج میں تجھ سے مانگتا ہوں مدد ان کے خلاف جو صلیب کے ماننے والے ہیں اور تیرے کعبے کو گرائے ہیں. لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالکا. اللہ ان کو کبھی یہاں حاوی نہ ہونے دینا, اللہ ان کے ساتھ تو خود نمٹ لے. جرو جمیع بلادہم کا یہ صبح اعلیٰ کا ایک لمبی نظم ہے کہ خود اپنے اونٹ اور اپنے ہاتھی اور اپنے لشکر کو لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے کعبے کو گرا پائیں. یہ کہہ کر یہ پہاڑوں پر چلے گئے اور پورا مکہ خالی کر دیا. اس کے لیے تو گویا ایک نوالا ہے جو ایک پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا, لیکن وہ آیا ہے تو قرآن کہتا ہے کعصف مأکول, کسی کے منہ میں لقمہ ہونا اور لقمے میں کوئی ہڈی محسوس ہو تو بندہ چبایا ہوا لقمہ اگل دیتا ہے. تو چبائے ہوئے لقمے کی شکل کیا ہوتی ہے, وہ چبایا ہوا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کعصف مأکول, یوں چبائے ہوئے بن گئے تھے جب اوپر سے کنکریاں اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی مخلوق ابابیل نے پھینکی تھی. یہ دادا جان کی عزت حضور پاک کی وجہ سے تھی.